درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله بسم الله الرحمن الرحيم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك أخرجه امام مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو بزرگو، اس وقت آپ کے سامنے دو روایت تلاوت کی گئی ہے، ایک امام بخاری کی ہے، ایک امام مسلم کی ہے۔ دونوں روایتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، پھر کچھ ضروری باتیں، پھر حدیث کے سلسلے میں وضاحت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سنا کہ ان عبدا اصاب ذنبا، اللہ کا ایک بندہ تھا جس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ ربما قال، یا بسا اوقات نبی پاک نے فرمایا اذنب ذنبا، اس بندے سے گناہ ہو گیا۔ اس بندے نے کہا رب اذنبت ذنبا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا یہ کہا کہ یا اللہ مجھے گناہ لگ گیا، فاغفر لی، یا اللہ مجھے میرے گناہ کو معاف کر دے۔ فقال ربہ، تو اللہ فرماتا ہے علم عبدی، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ کی مغفرت کرتا ہے، وَيَأْخُذُ بِهِ، اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے۔
غفرت لعبدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر یہ صاف شفاف زندگی تھوڑی سی گزارتا ہے، جب تک اللہ چاہتے ہیں یہ گناہ سے بچا رہتا ہے. ثم اصاب ذنبا، پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے اس سے. ہائے ہائے ہائے. او قال اذنب ذنبا، یا ایک گناہ کر بیٹھتا ہے. فقال رب اذنبت، پھر کہتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا، یا مجھے کوئی دوسری گناہ مجھے لگ گئے. فاغفر ہو، یا اللہ اس گناہ کو میرے معاف کر دیجیے. فقال، تو اللہ فرماتے ہیں عالم عبدی، کیا میرا بندہ اس بات کو یقین سے جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور گناہوں پر چاہے تو پکڑتا بھی ہے. غفرت لعبدی، میں نے اس بندے کی پھر مغفرت کر دی، دوبارہ پھر مغفرت کر دی. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر جتنے دن اللہ چاہتے ہیں یہ گناہ سے بچایا رہتا ہے، گناہ سے دور رہتا ہے. ثم اذنب ذنبا، پھر گناہ ہو جاتا ہے اس سے. وربما قال اصاب ذنبا فقال ربی، پھر بندہ کہتا ہے اصبت او قال اذنبت آخر، یا اللہ میں نے صبح توبہ کی تھی ظہر میں ٹوٹ گئی، ظہر میں توبہ کی تھی عصر میں ٹوٹ گئی، یا اللہ پھر گناہ کیا میں نے، اب کیا کروں یا اللہ. فاغفرہ لی، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال، اللہ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا، کیا میرا بندہ اس بات کو یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ یقین رکھتا ہے کہ کیا اس کا رب ہے جو گناہ کی مغفرت کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے. غفرت لعبدی ثلاثا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. تیسری بار جب یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا بابا، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا. فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، اب تو جو چاہ کر، میں نے تو تجھے معاف ہی کر دیا، جا. چلیے دوسری روایت امام مسلم کی، اللہ پاک سے نقل کرتے ہیں نبی پاک کہ اذنب عبد ذنبا، اللہ کے ایک بندے سے گناہ سرزد ہو گیا. فقال، اس بندے نے کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کی مغفرت کر دے. فقال تبارک و تعالی، حق جل مجدہ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے سے ایک گناہ ہو گیا. فعلم، وہ جان گیا کہ ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کی مغفرت کیا کر دیتا ہے اور بندے کو چاہے تو پکڑتا بھی ہے. ثم عاد، پھر گناہ کر لیتا ہے. فقال اے رب اغفر لی ذنبی، دوبارہ پھر کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے سے ایک گناہ ہو گیا ہے. کس سے ہو گیا ہے؟ عبدی. یاد رکھیے گا اس جملے کو، اللہ کہتے ہیں عبدی، میرے بندے سے گناہ ہو گیا. فعلم ان لہ ربا، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی مغفرت کرتا ہے اور گناہ پہ پکڑتا بھی ہے. ثم عاد، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی توبہ کیا اور پھر مسجد سے باہر نکلا، پھر گناہ ہو گیا. فقال اے رب، پھر کہتا ہے میرے اللہ اغفر لی ذنبی، مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ سے ہو گیا. فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، اعمل ما شئت، میرا بندہ جا تیرا جو جی چاہے کر. قد غفرت لک، میں نے تو تیری مغفرت کر دی، میں نے تیری مغفرت کر دی. یہ تو ہوا حدیث کا ترجمہ. دوستو بزرگوں، اس حدیث نے ایک دوسری چیز کا ہم کو عطا پتا دیا. کیا عطا پتا دیا؟ کہ انسان کے اندر اور انسان میں صاحب ایمان کے اندر، انسان تو سب ہیں لیکن صاحب ایمان کے اندر 2 متحارب طاقتیں ہیں، 2 متحارب قوت ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اوپر 2 چیز کا حملہ ہے. ایک طاقت اس سے گناہ سرزد کرا دیتی ہے، یہ طاقت ہے نفسانی، شہوانی. شہوت غالب ہوا
نفس کا اس پر ہجوم ہوا اور اس نے نفس کے دباؤ میں آ کر کے گناہ کر لیا. ایک تو یہ طاقت ہے. دوسری طاقت ایمان والے کو جو ہے وہ یہ کہ گناہ تو ہو گیا لیکن گناہ پر جمع نہیں، گناہ پر جمع نہیں. دوسرے لفظوں میں گناہ تو ہو گیا لیکن گناہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، گناہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. جیسے ایک گٹر کھلا ہوا ہو، نزلہ والا گزر جاتا ہے تو گٹر کی بدبو نہیں لگتی، اور قاری صاحب جیسے صاف شفاف نظیف لطیف مزاج لوگ جب گزرتے ہیں ادھر سے تو گٹر کی بدبو لگتی ہے تو ناک بند کر لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو پہلا گزرا ہے جس کو نزلہ تھا، زکام تھا، اس پر نزلہ کا اتنا غلبہ ہے کہ بدبو اور خوشبو کے درمیان اس کو امتیاز نہیں ہے. یہ ہے بے ایمان لوگ جن کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا اور نیکی پر خوشی نہیں ہوتی، یا نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کا جذبہ دل میں نہیں ہوتا. اور ایک ہے ایمان والا. ایمان والا کی مثال ہے کہ اس کا مزاج لطیف ہے، صاف ہے، شفاف ہے. بدبو تو لگ جاتی ہے اور خوشبو بھی لگ جاتی ہے. تو حدیث میں بتایا گیا کہ یہ ایمان والا بندہ ایسا تھا کہ تقاضے بشریت کی بنیاد پر اس سے گناہ تو ہو گیا لیکن گناہ پر یہ جمع نہیں، گناہ پر یہ ٹکا نہیں، گناہ کی کوئی توجیہ تعویل نہیں کی کہ اس وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا. جی ہاں، بہانہ نہیں کیا گناہ کا کہ بھئی یہ گناہ میں نے اس لیے کیا. گناہ ہے، گناہ ہے. گناہ ہونے کو ہو گیا، ہو جانے کے بعد اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی. اس کے دل میں کیا پیدا ہوئی؟ بے چینی. بے چینی کیوں پیدا ہوئی؟ کہ گناہ کرنے کے بعد ایمان کے اوپر انسان کے گرانی آ جاتی ہے. گرانی سمجھتے ہیں؟ بوجھ. کیا جاتا ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے طبیعت پہ اس کے گرانی آ جاتی ہے، طبیعت بوجھل بن جاتی ہے. یار یہ گناہ میں نے کیوں کر لیا؟ میں سمجھتا ہوں حسن زن کی بنیاد پر یہ میرے جتنے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا حال یہی ہے، ایون میرا بھی حال وہی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ گناہ نہ کروں، جی چاہتا ہے کہ گناہ نہ کروں، لیکن بسا اوقات کسی بھی نفس کے دباؤ کی بنیاد پر ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے. لیکن گناہ ہوتے ہی مان یہ خیال آتا ہے کہ ارے میں تو نمازی آدمی ہوں، میں سفید پوش ہوں، ارے بھائی اللہ تعالیٰ کو منہ دکھلانا ہے، اپنے کیے ہوئے کی انسان کو جزا یا سزا پانا ہے. یا اللہ میں نے یہ گناہ کیوں کر لیا؟ گناہ کیا اور مسجد میں نہیں آیا، اس مقام گناہ سے ہٹا اور فوراً زبان پر آ گیا استغفر اللہ. کیا زبان پہ آ گیا؟ استغفر اللہ. یہ جو گناہ کے بعد اس نے مان استغفر اللہ کیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے سینے میں کوئی دل ہے اور اس دل کے اندر لا الہ الا اللہ کی کوئی روشنی باقی ہے. اس کے سینے میں کوئی دل ہے اور اس دل کے اندر لا الہ الا اللہ کی کوئی روشنی باقی ہے. اس روشنی نے اس کو احساس دلا دیا کہ تو نے ابھی ایک لمحے پہلے ایک بدنگاہی کا گناہ کیا تھا، تو نے ہاتھ نہیں اٹھایا، دعا کا اہتمام نہیں کیا، زبان سے ہی استغفار پڑھ لیا یا استغفار بھی نہیں پڑھا، دل میں اس فعل پہ اوپر اس کو ندامت ہو گئی، دل میں اس فعل پر اس کو ندامت ہو گئی. اب ندامت خود ایک توبہ ہے اور ندامت خود ایک استغفار ہے. ندامت خود
ایک استغفار ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ گویا کہ کتنا مضبوط ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی کہ بندہ گناہ کرنے سے اللہ سے کٹتا نہیں ہے، بندہ گناہ ہو جانے کی بنیاد پر اللہ سے کٹتا نہیں ہے، بلکہ گناہ کر لینے کے بعد اللہ پہلے جتنا اس پر متوجہ تھا اب زیادہ اس پر متوجہ ہے کہ بندہ توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کر لے۔ دروازہ اللہ کے توبہ کا کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے گناہ کرتا ہے اور کرنے کے بعد دل میں کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ظہر میں توبہ تو کی تھی لیکن مسجد سے نکلا اور اے میرے اللہ میری توبہ ٹوٹ گئی، توبہ ٹوٹ گئی۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ پہلے گناہ سے جو ہم توبہ کر لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں اور مانگ لینے کے بعد جو پھر گناہ کرتے ہیں تو پہلا گناہ نامہ اعمال سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک گناہ ہوا ظہر کے بعد، فرض کر لیجئے عصر کی نماز میں آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ جو کچھ گناہ ہوا تھا معاف کر دیجئے۔ اب ظہر اور عصر کے درمیان جب اللہ سے کہا اللہ میری توبہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو نامہ اعمال سے ختم کر دیا۔ اب عصر کے بعد جو پھر گناہ کریں گے تو گناہ اس گناہ کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوگا، پھر نیا گناہ لکھا جائے گا۔ تو گویا کہ ہر گناہ کے بعد بندہ جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک بہت 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 فرحت بخش تعبیر اختیار کی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب متطہرین۔ اللہ دوست رکھتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے کو۔ توابین کون ہیں؟ جو بار بار توبہ کرے۔ دیکھیے تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یحب، اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں کس کو؟ توابین کو، جو بار بار توبہ کرتا ہے۔ ظہر میں بھی توبہ کیا، مغرب میں بھی، عصر میں بھی توبہ کیا، مغرب میں بھی توبہ کیا، عشاء میں بھی توبہ کیا، تہجد میں بھی توبہ کیا، فجر میں بھی توبہ کیا، چاشت میں بھی توبہ کیا، اشراق میں بھی توبہ کیا، ہر وقت توبہ ہی توبہ کرتا رہا۔ تو پرانی جتنی گندگیاں تھی سب کو اللہ سے دھلواتا رہا۔ اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ ہر گناہ کے بعد گویا کہ وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو گیا کہ یا اللہ میری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ایسے توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دنیا کا نظام کیا ہے؟ ابھی ایک قصور کیجئے، گناہ کیجئے آفس میں، باس کو گئی کہ پلیز میری سوری معاف کر دیجئے، معاف کر دے گا۔ مغرب بعد پھر وہی غلطی کیجئے، کہیے پلیز باس میری سوری معاف کر دیجئے، پھر وہی غلطی ہو گئی، چلو دوسرے وقت وہ معاف کر دے گا۔ اور تیسرے وقت اگر سیم وہی اکاؤنٹس کی غلطی کی آپ نے تو کہے گا او پلیز یو ٹمورو نو کمنگ، تم کل نہیں آنا بھائی، تم تو میری دکان کا بھٹا ہی بیٹھا دو گے یار۔ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بار توبہ کرے گا اتنی بار اللہ کا یہ دوست بنے گا۔ کیا مطلب؟ پہلے اس کے دوستی کا نمبر تھا 2، ظہر میں توبہ کیا تو نمبر مل گیا اب 3، عصر میں کیا تو 4، مغرب میں کیا تو 5، عشاء میں کیا تو 6۔ ہر توبہ پر اس کے مرتبے بڑھتے چلے گئے اور یہاں تک کہ توبہ کرتے 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 یہ اللہ کے قریب
اللہ کے قریب اللہ واپس کسی کو نہیں کرتا، اللہ کی عدالت سے کوئی واپس ہوتا نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، ہو جانے کے بعد حضرت حمزہ کے قاتل کون ہیں؟ وحشی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کہا وحشی اسلام لے آ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشی نے قرآن کی ایک آیت لکھ کے بھیج دی، کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا۔ دیکھیے میں تو بہت حیران ہوں، مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے، حضرت جی نے حیات الصحابہ میں اس واقعہ کو۔ وحشی ابھی مسلمان نہیں ہے، وحشی حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، مکہ فتح ہوا تو بھاگ گئے تھے طائف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اسلام کی دعوت پر انہوں نے یہ ریمارک لکھا کہ اے محمد تمہارے دین میں کیسے داخل ہو جاؤں، میں تو ابھی مشرک ہوں، پھر بھی کافر ہوں، تو جہنم میں جاؤں گا۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اور یا ناحق کسی کو قتل کرے گا اور زنا کرے گا تو اللہ اس کو ڈبل عذاب دیں گے۔ تو میرے لیے تو جب مسلمان ہو جاؤں تو بھی ڈبل عذاب ہے اور کافر رہوں تو بھی ڈبل عذاب ہے، تو پھر مجھے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ طائف سے یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا مکہ مکرمہ میں کہ وحشی نے یہ لکھ کر کے بھیج دیا کہ میرے لیے مغفرت کا کوئی، ادھر سے یہ خط آیا، ادھر سے قرآن کی آیت آئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں تو بہت حیران ہوں، وحشی کتنا سمجھدار تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اسی خط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت لکھ دی کہ اللہ مشرک کی تو مغفرت نہیں کرے گا اور بقیہ جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ یہ خط جب وحشی کے پاس پہنچا تو وحشی نے پھر اسی خط پر یہ جو آیت ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہیں گے اس کی مغفرت کریں گے۔ تو وحشی نے لکھا کہ یا محمد میں مسلمان ہو جاؤں ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا، میری مغفرت اللہ نہ چاہے تو پھر میرے لیے جہنم ہے، تو میرے لیے تو ابھی بھی جہنم، میرے لیے راستہ نہیں کھلا ہے ابھی۔ کتنا قرآن سمجھدار تھا وہ۔ وحشی نے یہ خط ہائی لائٹ سے کر کے لمن یشاء پر کر کے ریٹرن کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحشی کا یہ ریمارک آیا ہے اور قرآن پاک کی ایک دوسری آیت نازل ہو گئی، کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ یہی آیت وحشی کے اسی خط پر نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی اور وہی قاصد جو لا کے لے کر جاتا تھا اسی کے ساتھ پھر اس خط کو طائف بھیج دیا۔ پھر یہ آیت پہنچی وہ حضرت وحشی کے پاس تو وحشی نے پڑھا کہ اللہ اس آیت میں کہتے ہیں الا من تابا، مگر جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کرے، تب اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کریں گے۔ تو وحشی نے کہا یا رسول اللہ ابھی بھی میرے لیے دروازہ نہیں کھلا ہے، میں ایمان تو لے آؤں گا، توبہ تو کر لوں گا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھ سے عمل صالح ہو؟ شاید مجھ سے عمل صالح نہ ہو، پھر بھی میرے لیے
کوئی راستہ نہیں ہے. یہ خط پھر آ گیا طائف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب کی جب خط آیا تو اللہ نے ایک چوتھی آیت نازل کی, وہ سنا کے درس ختم کر دوں گا. کیا آیت نازل ہوئی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت نازل ہو گئی. اے میرے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے, سنا دیجئے. کیا؟ یا عبادی, ہائے ہائے ہائے, اے میرے بندوں. میرے بندوں کا کیا مطلب؟ میرے کمپنی کے آدمیوں, میرے خاص لوگوں, میرے گیسٹ ہاؤس کے مہمانوں. آپ اللہ کے گیسٹ ہاؤس کے مہمان ہیں, اب میزبان آپ کا اللہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں, ھذا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ میزبان اور آپ اللہ کے مہمان. اچھا بھائی ادھر مت دیکھو یار, سورہ یاسین بعد میں پڑھیں گے, موضوع سنو. قل, میرے لاڈلے رسول آپ کہہ دیجئے. کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جان پر معصیت کر کے زیادتی کر لی ہے, گناہ کر لیا ہے, پاپ کر لیا ہے, اپنے باطن کو گندا کر لیا ہے. اپنی نگاہ میں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے تقدس کو ادا نہ کر سکا, اللہ کی عبودیت کا وظیفہ ادا نہ کر سکا, اللہ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکا. مراتب ہے مراتب. ہر آدمی کی توبہ اس کے درجے کے اعتبار سے, ہر آدمی کا استغفار اس کے ایمان کے بقدر کے اعتبار سے ہے. ہر شخص کی توبہ اور استغفار اس کے نزول اور مراتب کے اعتبار سے ہے. اچھا بابا اللہ کرے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا. کیوں معاف کرے گا؟ ہائے 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 ہائے, انہ هو وہ اس لیے نہیں معاف کرے گا کہ تم گناہگار ہو, وہ اس لیے معاف کرے گا کہ وہ غفور الرحیم ہے. وہ کیوں معاف کرے گا؟ وہ ان اس کی صفت ترحم ہے, اس کی صفت, اس کا نام لطیف ہے, اس کا نام غفور ہے, اس کا نام غفار ہے, اس کا نام تواب ہے, اس کا نام رحمان ہے, اس کا نام رحیم ہے, اس کا نام معطی ہے. ان صفات کو کن پہ ظاہر کر دے گا وہ؟ اس کے لیے تو ایمان چاہیے نا بھائی. تو اللہ تعالی جتنا بڑا سے بڑا مجرم ہوگا اس کو معاف کرنے میں اللہ کی اتنی زیادہ رحمت ظاہر ہوگی. چھوٹے گناہگار کو معاف کر دینے میں اس کی تھوڑی رحمت کا ظہور ہوگا. اور جتنا بڑا بڑا مجرم ہوگا, جتنے بڑے بڑے خطرناک گناہگار ہوں گے, اتنی زیادہ عظیم اس کی رحمت کا ظہور ہوگا. تو وہ اپنی رحمت کو, جتنا گناہگار زیادہ ہوگا اس پر اپنی رحمت کو زیادہ ظاہر کرے گا. تو اس کو تو اپنی رحمت کا ظہور چاہیے, اس کو اپنی رحمت کا ظہور چاہیے, وہ ظاہر کریں گے. ہاں نہیں, وہ دوسرا مسئلہ ہے اس وقت. ہاں, اس کو اپنی اپنے نام کی لاج رکھنی ہے, اس کو اپنے نام کی لاج رکھنی ہے. وہ نہیں دیکھتا ہے حدیث کے اندر. اچھا یہ بتاؤ, پوری دنیا مل کے
اگر چاہے کہ پوری کرۂ زمین سے لے کر کے عنان السما تک گناہ سے بھر سکتی ہے؟ اس مجمع میں ہے کوئی ایسا؟ یا مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا ہے بڑا کہ ایک گناہ انسان کرے تو پورا زمین سے لے کے آسمان تک خلا بھر جائے؟ جی ایسا گناہ ہے سر کوئی؟ کیا ہے؟ شرک پر بحث نہیں ہو رہی، ایمان پر بہت مومنین پر بات ہو رہی ہے، شرک میرے بحث میں نہیں ہے بھائی۔ دنیا میں کوئی مسلمان مجھے ایک ایسی روایت بتائے کہ کوئی مسلمان ایسا بڑا گناہ کرے کہ پوری زماں، حدیث میں آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حدیث قدسی میں، لو بلغت ذنوبک عنان السما، لو بلغت ذنوبک عنان السما ثم استغفرونی، کتنا گناہ کرو 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 سب کرو گناہ، زمین سے لے کے آسمان تک کو بھر دو، اور پھر بھی اللہ سے کہو کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ شرک نہیں چاہیے، بس شرک سے بحث نہیں ہو رہی آدمی۔ اللہ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، غفرت لک، اور سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نیکی کے کلمات بتا دیے ہیں، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہیے آپ ایک دفعہ، پوری روئے زمین سے لے کر کے آسمان تک نیکیاں بھر گئی آپ کی، ایک دفعہ آپ نے کہا ہے۔ گناہ ایمان والا کوئی بھی کرے شرک کے علاوہ، زنا، شراب، یہ وہ سب، لیکن زمین سے لے کے آسمان کے خلا کو نہیں بھر پائیں گے۔ تحقیق کیجیے طالب علموں، مجھے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی نے ایک کلمہ بتا دیا ہے مسلمانوں کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا، پوری دنیا کی زمین سے لے کے آسمان تک نیکیاں، ہائے میرا اللہ، تو اللہ کتنا دینا چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن کو کبھی بھی اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور سنو دوسری روایت میں حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ کی شان اگر عذاب دینے میں جلدی کی ہوتی تو اللہ سب سے پہلے اس شخص کو عذاب دیتا جو اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے، اللہ سب سے پہلے اسی کو عذاب دیتا جو اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں، رحمت اللہ کی بڑی، پچھلے ہفتے 2-3 ہفتے بات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت بڑی یا گناہ بڑا؟ اللہ کی سب چیز اکبر ہے، اللہ اکبر، مغفرت بھی اس کی اکبر، ستر بھی اس کا اکبر، اس کی عطا بھی اکبر، اس کی غنا بھی اکبر، ہر شان اس کی اکبر ہی اکبر ہے، اور یہاں سب اصغر ہی اصغر ہے، وہاں اکبر ہے اور یہاں اصغر ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو اپنے گناہ کو بڑا سمجھ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ولا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف میں ہے غالباً، جی سورہ یوسف میں ہے نا بھائی، ولا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، ہاں اللہ کی رحمت سے صرف بے ایمان مایوس ہو سکتا ہے، آپ کبھی بھی مایوس، میں نے آپ کو اسی مسجد میں سنایا تھا، لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو دنیا بڑے پیر صاحب یا غوث پاک کے نام سے یاد کرتی ہے، 40 سال تک جنت کا واس کیا تھا، اور ایک روز کسی مرید نے کہہ دیا کہ حضرت جنت سن سن کے سب سو گئے، ذرا ایک دن جہنم بھی تو سنائیے ان کو، تو جہنم کا آواز کر دیا، کتنے جنات انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے، اور انسان بھی ہو گئے اس مجلس میں۔ رات میں خواب میں اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھا کہ اے عبد القادر، کیا میری رحمت 40 سال میں ختم ہو گئی؟ دیکھو کتاب کھول کر کے کیا کہا کہ عبد القادر 40 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی کیا کہ تو نے میرے بندوں کو مایوس کر دیا ہے آج؟ کہتے ہیں کہ اٹھا 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر عہد کر لیا کہ پوری حیات میں جہنم کا نام ہی نہیں لوں گا، جی پوری زندگی میں، جی
تو بہرحال دوستو، شیطان کا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ شروع میں کہتا ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، اور خوب گناہ کراتا ہے، اور جب گناہ کرا کے پھر اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ نہیں بابا، لوگ ہم کو بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ میں نے کہا یہ جو تم کہتے ہو ہم بہت گناہ گار ہیں، یہی ندامت ہے اور یہی دلیل ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، یہی دلیل ہے کہ تمہاری دعا۔ یہ جملہ بھی ایمان والا ہی کہتا ہے، لیکن شیطان اس کو دوسرے انداز میں کہلواتا ہے اس سے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عام اور تام سے ہمیں دنیا میں بھی اپنی امن و امان میں رکھے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اپنی امن و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ایک اعلان، اگلے 2 جمعہ کو میرا ایک مختصر سا سفر ہے، تو شاید 2 درس نہیں ہوگا، اگلا جمعہ اور اس کے بعد والا جو آئے گا جمعہ وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر سفر سے میں واپس آؤں گا تو انشاءاللہ پھر درس ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ ہم کو آپ کو سب کو نیکی پہ جمع کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اچھا بھائی، حضرت مفتی صاحب سورہ یاسین لائے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، ساتھی لوگ پڑھیں لیکن اس کو لے کر کے نہ جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ فری میں تقسیم ہو رہا ہے مفتی صاحب کی طرف سے۔ وہ آدمی پڑھے گا جو پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے اس کو نہیں لانا چاہیے۔ اچھا بھائی، جو پڑھتا ہے وہی لے گا، جو نہیں پڑھتا ہے وہ نہیں لے گا۔ جو پڑھتا ہے، چل بھائی قاری صاحب تم پڑھتا ہے؟ یہ لیجیے ایک دوسری کہاں گئی؟ ارے ہے یار، چشمہ ابھی چشمہ وہ لٹکا ہے، تو میں کیا کروں؟ چشمہ بولو نہیں رہا، ایسا نہیں ہو سکتا نا، وہ کھل چشمے کا پھر نیچے ایک دم نیچے آئے گا، اس کا بٹن بھی نیچے نہیں ہے، وہ چشمہ آتا ہی ہے ایسے دونوں کے بیچ میں پڑھ لیتے ہیں نہیں، حدیث کے دوران ہی وہ رکھتے نا بیچ میں، ابھی میں کیا کروں؟ بول کر نہیں سکتا، لگتا ہے نا وہ ایسا بار بار، ابھی کیا کروں؟ اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا، میں بولوں گا تو بولیں گے میں چشمہ بھی نہیں پہنوں، وہ نکالتے رہتے ہیں۔